السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ نے سورہ احزاب کے فرسٹ چیپٹر کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی اور کویشچن آنسر اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے۔ اس کے MCQs بھی ریڈی کر لیں۔ آج ہم پڑھیں گے 10th کلاس کے فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں سے حدیث نمبر 11۔ حدیث نمبر 11 ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدامہا فقد ہدام الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اس کی تشریح ہے، اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ارکان اسلام توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس کے ستون ہیں۔ اسلام کی عمارت ان ستونوں پر قائم ہے۔ جس طرح ایک عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت بھی نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ نماز خدا کی بندگی کا اقرار، اسلام کی نشانی اور مسلمانوں کے اتحاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔ نماز سے جسمانی طہارت اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جاتا ہے اور رابطہ قائم رہتا ہے، اور اگر نماز ترک کر دی جائے تو یہ رابطہ اور یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز کے ذریعے انسانوں میں مساوات قائم ہوتی ہے، امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ قیامت کے روز پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کی ادائیگی سے کبھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، اس سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں نماز کی اہمیت کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو۔ پھر ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نماز سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہہ رہی ہو اور تم اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال نماز کا ہے، اس لیے ہمیں نماز کی مکمل پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ اور رشتہ مضبوط ہو۔ جی بچوں، یہ حدیث نمبر 11 کا ترجمہ اور تشریح میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 ہے، اذا قلتا لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت، جب تم نے جمعہ کے دن اپنے ساتھی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی۔ بچوں، علم کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ علم کی بات کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے، اور اگر کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہ جائے تو اسے سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور جو بات ہم سمجھیں گے ہی نہیں اس پر عمل کیسے کریں گے؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے نکلا ہے، یعنی جمع ہونا،
جمعہ کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ دین کی باتیں سننے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اسی لیے اسلام نے ہفتے میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن مقرر کر دیا ہے کہ لوگ جمع ہو کر دین کی باتیں سنیں، اس طرح ان کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ خطبہ جمعہ 2 رکعت نماز کے برابر ہے، اس لیے تاکید فرمائی گئی ہے کہ جمعے کا خطبہ جو کہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے، اسے خاموشی اور توجہ سے سنا جائے۔ اگر ہم اپنا وقت ادھر ادھر کی باتوں میں ضائع کر دیں گے تو اس سے دین میں بے برکتی ہوگی۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جمعہ کے فیوز و برکات سے وہی مومن مالا مال ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے۔ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی روا نہیں یعنی جائز نہیں کہ اس دوران اگر کوئی بول رہا ہو تو اسے منع کیا جائے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو سکتی ہے اور اس کے سننے کا عمل بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جمعے کی رات سفید رات اور جمعے کا دن روشن دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح غسل اور وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے مسجد آیا اور خاموش بیٹھا رہا، اس کے پچھلے 10 دنوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں جمعے کے خطبے کی اہمیت اور جمعے کے دن کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے خطبے اور جمعے کے دن کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ حدیث کا تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے گا اور اللہ حافظ، پھر ملیں گے۔